إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. نمازوں کے اوقات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. دین اسلام میں جس طرح عبادات کی اہمیت ہے اسی طرح ان کے اوقات کی بھی اہمیت ہے. حج کتنا بڑا اہم فریضہ ہے لیکن اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے. پورے سال میں جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ حج نہیں کر سکتے. اوقات کا تعین ہے. حج کی ادائیگی نہ اس سے پہلے کی جا سکتی ہے نہ اس کے بعد کی جا سکتی ہے. روزہ کتنی بڑی عبادت ہے لیکن اس کا ایک وقت مقرر ہے. اس وقت سے آگے نہیں جا سکتے. اسی طرح نمازوں کے بھی اوقات کا تعین ہے. نمازوں کے اوقات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں امانی جبریل عند البیت مرتين. لگاتار 2 دن ہر نماز کے وقت جبریل علیہ السلام آتے رہے. وصلی جبریل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم والنبی بالناس. اور پہلے دن ہر نماز اول وقت میں جبریل امامت کراتے رہے. کن کی؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی علیہ السلام امامت کراتے رہے صحابہ کرام کی. پانچوں نمازیں پڑھائیں اول وقت میں. دوسرے دن جبریل علیہ السلام ہر نماز کے وقت آتے رہے اور ہر نماز کا جو آخری وقت تھا اس وقت نماز پڑھاتے رہے. اور نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے بتا دیا آپ کی امت کو کہ درمیان کے جو اوقات ہیں یہ نمازوں کے اوقات ہیں.
ساتھ ہی بتا دیا کون سی نماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، کون سی نماز لیٹ پڑھنا افضل ہے۔ تو اوقات کی اہمیت تھی، تبھی تو جبریل علیہ السلام آتے رہے، اور یہ اہمیت ہمیشہ ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی مدنی زندگی میں ایک دن ایک شخص آیا اور اس نے نبی علیہ السلام سے نمازوں کے اوقات کے متعلق پوچھا۔ آپ نے اس شخص کو کیا کہا؟ آپ کو 2 دن ہمارے ساتھ رہنا ہوگا۔ آپ دیکھیں، آپ کو 2 دن ہمارے ساتھ رہنا ہوگا۔ اسی ایک شخص کو نمازوں کے اوقات بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے 2 دن تک نبی علیہ السلام نے اسی ترتیب سے پہلے دن ہر نماز اول وقت میں پڑھائی، دوسرے دن ہر نماز آخری وقت میں پڑھائی، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام میں اين السائل عن وقت الصلاۃ، وہ سائل کہاں ہے جس نے 2 دن پہلے نمازوں کے اوقات کے متعلق سوال کیا تھا، وہ کہاں ہے؟ فقال الرجل انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں، یہ سوال میں نے کیا تھا۔ فرمایا 2 دن تو نے دیکھا؟ جی ہاں، بس تمہیں تعلیم دینے کے لیے 2 دن محمد نے اسی ترتیب سے نماز پڑھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوقات کی اہمیت ہے۔ صبح کی نماز کے حوالے سے اوقات کے متعلق تفصیلی گفتگو ہو چکی، اور اس سے پہلے کیونکہ صلاۃ وسطیٰ کا مسئلہ تھا، اس لیے نماز عصر کے حوالے سے بھی ایک تفصیلی گفتگو آپ بھائیوں اور بہنوں کے سامنے ہو چکی ہے۔ نماز ظہر کے اول وقت میں کوئی اختلاف نہیں، امت کا اتفاق ہے۔ نماز مغرب کے حوالے سے آج ایک تفصیلی گفتگو کرنی ہے جس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ نماز مغرب کے حوالے سے ہمارے بعض بھائیوں کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے۔ خام خواہ یہ بات بعض بھائیوں کے دماغ میں بٹھا دی، یہی وجہ ہے ہم اپنے ملک کی اکثر مساجد کے اندر دیکھتے ہیں کہ مغرب کی اذان مؤذن دیتا ہے، مؤذن کی زبان سے اذان کے آخری کلمات نکلتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام مصلی پر آ جاتا ہے۔ اور مؤذن اقامت کہنا شروع کر دیتا ہے، اقامت کا آخری حرف مؤذن کی زبان سے نکلتا ہے، امام ایک دم اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ۔ یہ تعجیل، یہ جلد بازی مجھے کسی صحیح تو دور کی بات ہے ضعیف حدیث میں بھی نہیں ملی۔ یہ تصور کہ مغرب کی نماز کا وقت انتہائی مختصر ہے، یہ محض جہالت ہے، دینی علوم سے دوری کی دلیل ہے، حقیقت کا اس بات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آئیے حقیقت کیا ہے آپ کے سامنے کچھ نصوص رکھتا ہوں، اس کے بعد معاملہ آپ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا ایک عمومی فرمان ہے، تقریباً حدیث کی ہر کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے
بین کل آذانین صلاۃ، بین کل آذانین صلاۃ، ثم قال فی الثالثۃ لمن شاء۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، ہر اذان اور اس کی اقامت کے درمیان نماز ہے۔ گویا صبح کی اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، ظہر کی اذان اور اس کی اقامت کے درمیان نماز ہے، عصر کی اذان اور اس کی اقامت کے درمیان نماز ہے، مغرب کی اذان اور اس کی اقامت کے درمیان نماز ہے، عشاء کی اذان اور اس کی اقامت کے درمیان نماز ہے۔ 2 رکعتیں پڑھو، 2 رکعتیں پڑھو، 2 رکعتیں پڑھو۔ مجھے کہیں ایک حدیث میں بھی یہ نہیں ملا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو ان 5 نمازوں میں سے 4 نمازوں کی آذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں ہیں سوائے مغرب کی نماز میں، کہ مغرب کی اذان اور اس کی اقامت کے درمیان کوئی نماز نہیں۔ اس کی استثناء والی بات کہیں بھی مجھے نہیں ملی۔ مجھے نہ ملنا دلیل نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے، کیونکہ میں اتنا بڑا عالم تھوڑا ہوں، لیکن آج تک مجھے کسی نے کوئی ایک حدیث نہیں دکھلائی کہ حضرت دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مغرب کی اذان اور اس کی اقامت کے درمیان کوئی نماز نہیں۔ تو اس عمومی حکم کا بھی تقاضا یہی ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جائیں۔ اس سے بڑھ کر قربان جائیں مغرب کے 2 سنتوں کے بارے، مغرب کے فرضوں سے پہلے 2 رکعتوں کے بارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص فرمان ہے، آپ کا عمل بھی ہے، قولی حدیث بھی ہے، فعلی حدیث بھی ہے اور تقریری حدیث بھی ہے۔ ظلم نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے، جیسا کہ صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے، عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی قبل المغرب رکعتین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کے فضل سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، آپ کا عمل بھی ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں نبی علیہ السلام کا حکم بھی موجود ہے، صلو قبل المغرب رکعتین، صلو قبل المغرب رکعتین، لوگوں مغرب کے فضل سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، لوگوں مغرب کے فضل سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، آپ کا فرمان بھی آ گیا۔ اور حدیث تقریری بھی ہے۔ حدیث تقریری کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں، دور میں، وقت میں جب مؤذن مغرب کی اذان دیتا، اس اذان کے بعد صحابہ کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ یبتدرون السواریہ، مغرب کی اذان سننے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دم مسجد کے پلروں کے پیچھے چلے جاتے تھے۔ پلروں کے پیچھے جا کر مغرب کی اذان کے بعد کی 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیتے، حتی یخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہم کذالک یصلون، جس وقت نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں
مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تو حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام اس وقت مسجد کے پلوں کے پیچھے مغرب کی 2 سنتیں پڑھ رہے ہوتے. یہ تقریری حدیث ہے. آپ کا عمل بھی آ گیا, آپ کا فرمان بھی آ گیا, اور صحابہ کے عمل پر آپ کی خاموشی بھی آ گئی. اب باقی کیا بچا؟ لیکن ان بھائیوں پر دکھ ہوتا ہے. اس کو اتنا مختصر کہنا, نہ پڑھو لیکن اس طرح تو نہ کرو. فقہ کی سب سے معتبر, سب سے مرکزی, سب سے بڑی کتاب ہدایہ, اس کے اندر باقاعدہ باب المواقیت کے اندر نمازوں کے اوقات کے بیان کے اندر باقاعدہ ایک فصل ہے. فصل فی الاوقات التی تکرہ فیہا الصلاۃ. غور کریں, باب قائم کیا اس مرکزی کتاب کے اندر. یہ باب قائم کیا. کیا باب ہے؟ باب ہے اس چیز کا, بیان ہے اس چیز کا کہ یہ اوقات جس کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں, ان اوقات کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے. نماز پڑھنا مکروہ ہے. تکرہ فیہا الصلاۃ. کچھ اوقات ایسے ہیں جن اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. اس باب کے نیچے لکھا ولا یتنفل بعد الغروب قبل الفرض. لوگوں, جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں نہ پڑھا کرو. یہ 2 رکعتیں پڑھنا بھی مکروہ ہے. اس قدر میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میری بہنوں, تھوڑا سا غور کریں. آج تحقیقی دور ہے, آج نیٹ کا دور ہے. ایک بٹن دبا کر آپ کے سامنے سارے حوالے آ جاتے ہیں. جو میں حوالے دے رہا ہوں یہ بھی آ جائیں گے. جو میں اپنے بھائیوں کی کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں وہ بھی آ جائے گے. پھر آپ انصاف کریں کہ ایک طرف نبی علیہ السلام کا عمل ہے, آپ کا فرمان ہے, اور آپ کے سامنے صحابہ کا عمل ہے, آپ کی خاموشی. اور نبی علیہ السلام کے اس عمل کو, آپ کے فرمان کو, آپ کی اس خاموشی کو مکروہ میں شامل کرنا ظلم نہیں؟ دکھ نہ ہو تو اور کیا ہو, تکلیف نہ ہوگی. ولا یتنفل بعد الغروب قبل الفرض. کہا مغرب کے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں مت پڑھو, یہ پڑھنا مکروہ ہے. آگے اس کی وجہ بیان کی, کیوں نہ پڑھو؟ کہا اگر پڑھو گے تو مغرب کی نماز میں تاخیر ہو جائے گی. جو نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں, ان کے ذہن میں مغرب کی نماز کا وقت اتنا مختصر ہے, اتنا مختصر ہے, اتنا مختصر ہے. اگر 2 رکعت پڑھو گے تو مغرب کی نماز میں تاخیر ہو جائے گی. جس ذات پر نماز فرض ہوئی, جس ذات کو نمازوں کے اوقات بتانے کے لیے جبریل ہے, جس ذات نے صحابہ کے سامنے دین کا ایک نقطہ بتایا, وہ مغرب کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں, امت کو حکم دے رہے ہیں, خاموشی اختیار کر رہے. تم کہتے ہو کہ نہیں نماز مغرب میں تاخیر ہو جائے گی. نعوذ باللہ. نہ تو رب نے پیغمبر کو بتایا کہ مغرب کی نماز میں اتنا مختصر وقت ہے, تم 2 رکعتیں پڑھ رہے ہو. نہ پیغمبر نے امت کو بتایا, کیا کر رہے ہو؟
جو بات نعوذ باللہ صاحب شریعت کو سمجھ نہ آئی آج ہمارے ان بھائیوں کو سمجھ آ گئی. باپ قائم کر دیا، مکروہ ہے، تم نہیں پڑھتے نہ پڑھو. نبی علیہ السلام نے 2 مرتبہ فرمایا صلو قبل المغرب رکعتین، صلو قبل المغرب رکعتین، مغرب کے فضل سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، مغرب کے فضل سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو. تیسری بار فرمایا لمن شاء، جو پڑھنا چاہے. اس کا مطلب یہ ہو جو نہیں پڑھنا چاہے وہ نہ پڑھے. آپ کا دل چاہتا ہے حدیث پر عمل کریں، پڑھیں، دل چاہے نہ پڑھیں، لیکن آپ مکروہ تو نہ کریں، مکروہ تو نہ کہیں. یہ کسی امتی کا عمل نہیں ہے، کسی امتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی امت کی خاموشی نہیں ہے، کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مغرب کی نماز کو اتنا آپ نے مختصر کر دیا، اتنا مختصر کر دیا. حدیث میں آتا ہے ایک دن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، انہوں نے امام صاحب کو پکڑ لیا، بلکہ امام صاحب خود کہتے ہیں مجھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نصیحت کی. قال علی زید بن ثابت، مجھے کہا. یہ امام صاحب کون ہے مسجد کے؟ مروان بن حکم ہے، جو اس دور کے گورنر تھے. اس دور کا گورنر نماز وہی پڑھاتا تھا، خلیفہ نماز خود پڑھاتا تھا. آج ہمارے گورنر کیسے نماز پڑھائیں، ان کو تو پتہ ہی نماز کہتے کس کو. ان بیچاروں کو نماز آتے نہیں ہے، وہ مصلی پر کیسے جائیں؟ جبکہ گورنر کے ہوتے ہوئے کون مصلی پر جائے گا؟ بادشاہ کے ہوتے ہوئے، وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے، صدر کے ہوتے ہوئے مصلی پر کون جائے گا؟ ان کا حق ہے. لیکن المیہ ہے، گورنر کون ہے؟ مروان بن حکم. اس کو گھیر لیا. کس نے؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کہا مالکا، او مروان، او امام صاحب، تجھے کیا ہے؟ تقرأ فی المغرب بقصار المفصل، میں مستقل تجھے دیکھتا ہوں مغرب کی نماز میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھاتا ہے. کیا ہو گیا تجھے؟ والتین شروع کیا ہوا ہے، اذا جاء نصر اللہ، تبت یدا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. کیا سمجھتے ہیں تو؟ کیا مغرب کی نماز کا وقت مختصر ہے؟ تجھے پتہ نہیں میں کس کا مقتدی ہوں، کس کے پیچھے نمازیں پڑھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے ان صورتوں کو بیان کر دیا جو نبی علیہ السلام کے پیچھے صحابہ کرام نے سنی تھی مغرب کی نماز میں. جبیر بن مطعم بھی کہتے ہیں، دوسرے صحابہ کرام، آپ بخاری اٹھائیں، مسلم اٹھائیں، نسائی اٹھائیں، احمد اٹھائیں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھائی. آپ نے مغرب کی نماز میں سورہ اعراف پڑھی. یہاں حفاظ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں مغرب کی نماز میں نبی علیہ السلام نے سورہ اعراف پڑھائی. سورہ اعراف کتنی بڑی ہے؟ تقریباً 1.25 پارے کی ہے، تقریباً 1.25 پارے کی صورت ہے. 1.25 پارہ نبی علیہ السلام نے 2 حصوں میں کیا. آدھی سورہ اعراف پہلی رکعت میں، آدھی دوسری رکعت میں. نبی علیہ السلام نے مغرب کی نماز میں سورہ انعام پڑھی، سورہ صافات پڑھی، سورہ دخان پڑھی. تجھے خالی وہ 3 آتی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ آتی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو بڑی بڑی صورتیں نبی علیہ السلام نے مغرب میں پڑھی ہیں، اس میں رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے. آپ بتائیں مغرب کی نماز کو کتنا وقت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟
مغرب کی نماز کے وقت کو آپ نے کتنا مختصر کر دیا. نبی علیہ السلام اتنی لمبی لمبی صورتیں پڑھا رہے ہیں. مغرب کی نماز کا وقت ختم نہیں ہو رہا. آج ہمیں بتا دیا گیا کہ مغرب کی نماز کا وقت مختصر ہے. کوئی مختصر نہیں ہے، وقت ہے. اس میں آپ 2 سنتیں پڑھیں، پڑھنا چاہیے، فرض پڑھیں، اس کے بعد اذکار کریں، 2 رکعتیں پڑھیں. آپ کس نے کہا؟ اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ جو 2 رکعتیں سنت سے ثابت ہیں وہ تو ہم فقیروں کو پڑھنے نہیں دیتے. اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مغرب کی نماز کے وقت صلاۃ الاوابین پڑھنی چاہیے، 6 رکعتیں 8 رکعتیں. مغرب کی نماز میں وہ 6-8 رکعتیں پڑھتے ہیں، وہ جائز ہے. مغرب کی یہ 2 سنتیں، 2 نفل جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں وہ تو نہ پڑھیں. اور مغرب کی نماز کے اوقات میں صلاۃ الاوابین پڑھیں، وہ جائز ہے. تو میں عرض کر رہا تھا مغرب کی نماز کا وقت ہے، کافی وقت ہے. کس نے کہا؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اذا وضع عشاء احدکم واقیمت الصلاۃ فابدؤوا بالعشاء. لوگوں ولا تعجلوا، اگر دسترخوان لگ چکا ہو اور مغرب کی نماز کا وقت بھی ہو چکا ہو، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. دسترخوان لگ چکا اور مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا، حتیٰ کہ اقیمت الصلاۃ ہو، امام نے نماز شروع کر دی، تو تم تسلی کے ساتھ پہلے کھانا کھاؤ. کھانا کھاؤ. ولا تاجلوا، اور کھانا بھی جلدی جلدی نہیں کھانا، سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ کھانا کھاؤ. اس کے جاؤ بعد جاؤ. جماعت کے ساتھ نماز مل جائے اچھی بات ہے، ورنہ خود اقامت کہو اور نماز پڑھو، یہ نہیں مانا نماز کا وقت کافی ہے. اس حدیث کے راوی ہے کون؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا دسترخوان لگایا گیا، میں کھانا کھا رہا تھا، مغرب کی اذان ہو گئی، لوگوں نے سنتیں پڑھ لی، اس کے بعد امام نے نماز شروع کر دی. امام کی قرات، چونکہ ہمارا گھر مسجد نبی کے قریب تھا، امام کی قرات کی آواز میرے گھر آ رہی تھی، لیکن پھر بھی میں تسلی سے کھانا کھا رہا تھا، کیونکہ محمد مصطفیٰ کا یہی فرمان ہے. اور تم نے مغرب کی نماز کے وقت کے بارے وہ کچھ کہہ دیا جو عقل نہیں مانتی. نصوص آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، نصوص کہ مغرب کی نماز کا ایک وقت ہے، لہذا آپ آئیں مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھیں، اس کے بعد جماعت میں شامل ہوں، پھر اس کے بعد اذکار کریں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں. کوئی نماز کی مکروہت کی بات نہیں ہے. یہ جو کہا دیا گیا ہے کہ نماز کا یہ مکروہ وقت ہے، یہ زیادتی ہے، ظلم ہے. یہ در حقیقت اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہ کراہت کا لفظ نبی علیہ السلام کی ذات میں جاتا ہے. آپ نے کس ہستی کی نماز کو مکروہ کہا ہے؟ ابو بکر صدیق نے بعد میں پڑھی 2 رکعتیں، عمر نے بعد میں پڑھی. یہ 2 رکعتیں سب سے پہلے پڑھنے والے محمد رسول اللہ ہیں، نمازوں کا حکم دینے والے محمد رسول اللہ ہیں. آپ گفتگو کرنے سے پہلے، فتویٰ دینے سے پہلے سوچ لیا کرو یہ فتویٰ کس ہستی پہ جا رہا ہے. لہذا مغرب کی نماز کا وقت اتنا مختصر نہیں ہے جتنا کہا گیا ہے. ترتیب آپ کو بتا دیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.